پرویز مشرف جو تھے نا وہ بتاتے خود یہ سٹارٹ ہوا ہے ضیاء-ال-حق کے بعد. اگر آپ ذوالفقار علی بھٹو کا دور دیکھیں نا, ذوالفقار علی بھٹو کا, میں نے جاتے اس کو پکڑا, میں نے اس کو مارا, اس کو نیچے گرا دیا. میں نہیں چھوڑتا بندے کو کسی بھی صورت میں, تو میں اسی طرح کا ہوں, میں چھوڑتا نہیں ہوں کسی کو. شاہ صاحب میں نے زندگی میں جتنا پیسہ بنایا نا صرف یہ سوچ کے بنایا ہے کہ میں نے سیاست کرنی ہے, اتنا پیسہ کما لوں کہ اس کے بعد مجھے پیسہ کمانے کی ضرورت نہ پڑے. تو میرے سارے دوست جانتے ہیں جتنے بھی یہ فیلڈ کے اندر ہیں کہ نہ مجھے کوئی لالچ ہوتا تھا, لوگوں کے کام کرتا تھا میں, کسی کے لیے مفت شو کر دیا, وہ مسئلہ ہی نہیں تھا. پروموٹرز آپ کو بتائیں گے کہ میں ان سے پیسے نہیں لیتا تھا, شو کر لیتا تھا, وہ بعد میں مجھے پیسے دے رہے ہوتے تھے. تو مجھے ایشو صرف ایک تھا کہ میرا گھر چلتا رہے جب میں سیاست کروں گا, کیونکہ میری سیاست اتنی سخت تھی, اتنی سخت سیاست میں نے کرنی تھی کہ میرے پاس پیسے نہیں ہونے تھے پھر. تو یہ 2018 سے پہلے آپ کے ذہن میں تھا یہ سب؟ جی جی جی, میں نے پارٹی بنائی اس وقت جب میں خود کفیل ہو گیا. اور اب میں کوئی پیسے, اب میں نہ شوز کرتا ہوں نہ پیسے کماتا ہوں, میرا دل ہی نہیں کرتا, میں جاتا ہی نہیں, میں سٹیج پہ چڑھنے کا بھی دل نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری جو قوم ہے نا یہ میوزک کو نہیں سمجھتی. یہ وہ لوگ ہیں جو موسیقی کو حرام سمجھتے ہیں, ان کا کنسنسس ہے اس کے اوپر. اگر آپ کبھی دیکھیں گے نا, میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے کئی دفعہ کہ ہمارے جو بڑے بڑے ایکٹرز ہیں نا, بڑے بڑے سنگرز ہیں, بڑے بڑے ڈانسرز ہیں یا ماڈلز ہیں, اس طرح کے لوگ, پھر ایون جو شوبز کے اندر اور بھی اب آگے ہیں فیلڈ, جیسے اینکر ہیں, نیوز اینکرز ہیں, جو بھی کسی حوالے سے نمایاں لوگ ہیں, یہ سارے کے سارے ایک بات نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی بھی پارٹی مذہب استعمال کرتی ہے نا, مذہب, اور اس کو بلیٹنٹلی کرتی ہے اپنے فائدے کے لیے, خدا کے ساتھ کھڑے ہو کے بتاتی ہے کہ میں تو خدا کا بندہ ہوں, باقی جیسے سارے شیطان کے بندے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ مذہبیت کو ہوا دے رہے ہیں, مذہب کو نہیں, مذہبیت کو. اس سے کیا ہوتا ہے, پہلے آپ کا جو ملک ہے یہ اسلام کے نام پہ بنا تھا, یہ کافی ہے یار, ہم سارے مسلمان ہیں نا زیادہ تر, اور یہ کافی ہے. آپ کو شیعہ ہے, کوئی سنی ہے, بریلوی ہے, دیوبندی ہے, ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کا اپنا ہے, آپ کا اپنا ہے. لیکن جب آپ یہ کام شروع کرتے ہیں نا, یہ والا کام, مذہبیت سیاست میں, تو وہ ہر جگہ ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور وہ آرٹ میں سب سے زیادہ ہوتی ہے. لوگ آرٹ کو برا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. آج کل میں نے دیکھا ہے کہ ماڈلز اور سنگر اور ایکٹرز کے نیچے جو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں نا لوگ, اور جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی, یہ تو وہ ہے, وہ جو انہیں لفظ نہیں ہے سارے کاف والے اور دال والے اور بے والے, اور مطلب اس طرح کے جو لفظ جتنے بھی ہیں. آپ سمجھتے ہیں پہلے نہیں تھا ایسا سوسائٹی میں؟ سوسائٹی میں بہت کم تھا, یہ کم تھا, یہ زیادہ بڑھ گیا. 90s میں جب آپ لوگ پرفارم کر رہے تھے اتنا نہیں تھا. 90s میں تو بہت بہتر ہو گیا تھا, کیونکہ 2000 کے بعد, کیونکہ پرویز مشرف جو تھے نا وہ بتاتے خود ایک پروگریسو اور لبرل آدمی تھے. انہوں نے چینل بھی کھول دیے, آرٹ کو بھی پروموٹ کیا, بسنت کروا رہے ہیں. اس سے کیا ہوا کہ لوگوں کے اندر نا یہ والا مذہبیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے مذہب کے اوپر اتنا سخت ہو جانا کہ کسی کو جینے نہ دینا اس کے بعد, تو وہ کم ہو گیا. یہ سٹارٹ ہوا ہے ضیاء-ال-حق کے بعد. اگر آپ ذوالفقار علی بھٹو کا دور دیکھیں نا, ذوالفقار علی بھٹو کا وہ بہترین دور تھا. اس وقت آپ کے پاس ٹی وی پہ بھی جو کچھ تھا وہ اچھا تھا, لیکن جو فلم کے اندر تھا وہ کمال تھا. فلم کو باقاعدہ فروغ ملا اس زمانے میں. اور سب سے غمگین لمحہ جواد احمد صاحب کی زندگی؟ یار وہ میری مدر کی ڈیتھ ہوئی تھی, اور جو میرے فادر کی ابھی جو ریسنٹلی ہوئی ہے ڈیتھ, جو ہے نا وہ ڈیتھ, وہ ایک کاسمک قسم کی چیز ہے, اس کا کوئی تعلق کسی بھی چیز سے نہیں ہے. ایک بندہ ہے اور چلا گیا, ختم ہو گیا, پہلے تھا اب نہیں ہے. تو یہ ایک بڑی, میرا خیال اس سے زیادہ خوفناک اور اداس کرنے والی بات نہیں ہو سکتی پھر, کیونکہ دنیا میں آپ ہوتے ہی صرف انسانوں کے ساتھ ہی ہیں نا. آپ بھی کچھ دوست, کچھ یار, اور سب سے زیادہ آپ کے بہن بھائی اور ماں باپ وہ ہوتے ہیں. تو وہ نہیں ہوتے تو پھر آپ کو ایشو ہوتا ہے ان کے نہ ہونے سے. کس موقع پہ اگر میں آپ سے پوچھوں, چونکہ آپ کی والدہ جب حیات تھیں اس کے بعد بھی بہت ساری اچیومنٹس آپ کی زندگی میں آئیں, میرا حافظہ اگر ٹھیک کام کر رہا ہے تو پولیٹیکل پارٹی کی بنیاد بھی آپ نے بعد میں رکھی نا؟ جی جی, میری والدہ کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی 2006 میں, ہے نا, اس کے بعد رکھی. کس موقع پہ سب سے زیادہ آپ کو اپنی والدہ یاد آئیں, طرح کی زندگی کے اس موڑ پہ, اس مومنٹ پہ؟ میں ایک دفعہ آیا اپنے گھر میں, میری مدر کی ڈیتھ کو ہو گئے ہوئے تھے 4-5 مہینے. میں شاید گجرانوالا یا شاید جہلم کہیں سے اس طرح کے جگہ سے آیا تھا جہاں پہ
2-4 घंटे लगते हैं वापस आने में, और आपका शो ख़त्म होता है रात को 1-2 रात बजे। गए। तो उस वक्त मेरी अम्मी जो है ना फजर की नमाज़ पढ़ने उठती थी, और मेरे फादर और दोनों नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद वो चाय पीते थे, और वो चाय अम्मी बनाती थी। और उस टाइम पे आमतौर पे जब आता था ना, मुझे पता होता था ये टाइम है, फजर का टाइम ख़त्म हुआ और अम्मी अब किचन में होंगी। तो मैं अंदर आया, मैंने दरवाज़ा खोला, चाबी मेरे पास होती थी, अंदर दरवाज़ा खोला, मैंने देखा टाइम, मैं सीधा किचन में गया। मैं किचन में चला भी गया और वो थी भी नहीं। मैं फिर भी सोचता रहा कि वो शायद अपने कमरे में होंगे अभी। मैंने वो दरवाज़ा खोला, वो मैंने दरवाज़ा आधा खोला था अभी, किचन का जो दूसरा दरवाज़ा था जो मेरे फादर मदर के बेडरूम की तरफ एक वो पैसेज सा है वहाँ जाता है, उससे मुझे याद आया कि अम्मी की तो डेथ हो गई है। उसने मेरा ख्याल है मैं सही तरह पहली बार रोया था। वो डेथ पे आदमी जो है ना वो थोड़ा सा हो जाता है, लोगों को दिखाने के लिए रोता नहीं है, अपने आप को थोड़ा सा सख्त कर लेता है। हाँ, जाहिर करने की कोशिश। तो उससे मुझे बहुत याद आई थी वो मेमोरेबल मोमेंट जवाद साहब की ज़िंदगी का। मेरा ख्याल है कि मुझे जब अवार्ड्स मिले ना सदारती, तो वो मुझे इसलिए अच्छे लगे, उसकी 2 वजह थी। तमगा इम्तियाज़ मुझे मिला था 2004 में, 2006 में मुझे मिला सितारा इसार, और 2016 में मुझे मिला तमगाए इंसानी हकूक़। ये तीनों सदारती अवार्ड थे। 2 मुझे परवेज़ मुशर्रफ ने दिए थे और 1 मुझे ममनून हुसैन ने। तो जब भी मैं अवार्ड लेके आता था ना, तो मुझे फील होता था कि मेरे मदर फादर को मज़ा आया। पैसे वैसे कमाने से नहीं मुझे लगता था, मुझे उससे लगा कि मज़ा आया। और दूसरा मुझे ये फ़ायदा नज़र आया कि जब मुझे अवार्ड मिला है ना, तो मैं सियासत कर सकूँगा, लोगों को पता होगा कि ये हमारा एक बंदा ऐसा है जिसको अवार्ड्स दिए हैं इस रियासत ने। ये जो आपकी मुखालफत में और मिजाज में जो शिद्दत है अपनी मुखालिफ पार्टी को लेके, आप समझते हैं 2018 से पहले भी जवाद अहमद का ज़िंदगी में अपने मुखालिफों के हवाले से यही रवैया, यही ज़ुबान होती थी, या अब ये तब्दीली आई है? एक दफ़ा ना मैं अपने भाई के दफ्तर में बैठा हुआ था। उस ज़माने में मैं स्कूल बना रहा था पाकिस्तान के अंदर, तो हम पढ़ाते थे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए मैं थोड़ी बहुत फंड रेजिंग करता था, कुछ पैसे मैंने अपने डाले हुए थे। फंड रेजिंग मैंने सिर्फ 2 दफ़ा की। तो हुआ ये कि मैं बैठा हुआ था अपने दफ्तर में, तो एक आदमी आता है, उसने शराब पी हुई थी। वो अंदर आया और उसने ना मेरे भाई से लड़ना शुरू कर दिया। मैं अंदर बैठा हुआ था, मुझे पता नहीं था। मैंने सीसीटीवी कैमरे में देखा तो एक बंदा आगे ना ऐसे कर रहा है, मुझे समझ नहीं आई, आवाज़ तो आती नहीं है। मैं बाहर आया तो मैंने देखा वो गालम गलोच कर रहा था, पामिस था। तो मेरे उसका कोई ऑफिस था साथ कहीं, और उसने शराब पी हुई थी उस वक्त। तो मेरे भाई ने उसको, मेरा भाई बड़ा वो है, मेरी तरह का नहीं है, तो उसने उसको कहा यार आप क्या कर रहे हैं ये। मैंने जाते उसको पकड़ा, मैंने उसको मारा, उसको नीचे गिरा दिया। उसने माफ़िया मांगी मेरे से, मैंने उस वक्त उसको छोड़ा। और उसके गवाह हैं सारे, सीसीटीवी की फुटेज भी शायद पड़ी हो। मैंने उसे कहा था इसको रख लेना, ताकि मैं नहीं छोड़ता बंदे को किसी भी सूरत में। अगर मेरे बस में नहीं है तो मैं इंतज़ार करूँगा। जो मेरे माँ बाप को गाली देगा, जो मेरे साथ बदतमीज़ी करेगा, क्योंकि मैंने बदतमीज़ी किसी साथ नहीं की कभी आज तक, जो मेरे साथ कोई भी ड्रामेबाजी करेगा उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। और देखें, अगर कोई इससे छोड़ देता है ना तो वो गलत करता है, वो सियासत भी नहीं कर सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकता फिर। हाँ, अगर आप ज्यादती करते हैं किसी के साथ तो वो गलत है। अब आपने चूंकि मेरा ये रूप देखा नहीं है, शोबिज़ में बहुत से लोग हैं जिनको मैंने मारा हुआ है बाकायदा, हाँ, कुटा हुआ है उनको, क्योंकि और वो कुछ कर भी नहीं सके ना। हाँ, एक दफ़ा मुझे एक बंदे ने थप्पड़ मारा था और मैं उसका कुछ नहीं कर सका था। वो बिलाल भाई हैं जुपिटर्स के, उनको ये बात याद है कि एक आदमी था, वो थोड़ा सा लंगड़ाता था, वो उसके पास कुछ 4-5 गार्ड होते थे। बहुत से लोग लाहौर में उसको जानते भी होंगे, नाम इस वक्त पता नहीं उनको याद आएगा कि नहीं आएगा किसी को। वो बदमाश था, बहुत बड़ा बदमाश था। मेरे एक कॉन्सर्ट था सुहाग हॉल में। सुहाग हॉल आपको याद होगा, उधर प्रेस क्लब के साथ होता था, काफ़ी बड़ा सा वो। आजकल वहाँ मेरा ख्याल है आईडी कार्ड का नादरा का दफ्तर है वहाँ पे। तो वहाँ पे मैं कॉन्सर्ट कर रहा था, तो सामने ना कुछ लड़कियाँ बैठी हुई थी, औरतें और लड़कियाँ। तो इस आदमी ने आगे ना, इसके गार्ड्स ने, इस आदमी ने आगे उनके साथ बदतमीजी शुरू कर दी बाकायदा।
باقاعدہ بدتمیزی اتنی بلیٹنٹلی کہ میں حیران ہو گیا. میں گا رہا تھا اس وقت, تو میں نے اس کو کہا کہ کیا کر رہے ہو اس طرح نا. تو میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اس وقت, یونٹی میں, ہاں یونیورسٹی لاہور میں پڑھتا تھا, جوپیٹرز کی بات ہے. ہاں, اور ہماری یونیورسٹی کا نام ڈالا ہوا تھا یونیورسٹی آف ایررز اینڈ ٹیررز, کیونکہ تھے ہی سارے اس طرح کے تھے. تو میں نے اس کو کہا جب, تو اس نے نا اس کے گارڈ ایک اوپر آیا, اس نے گارڈ کو اشارہ اوپر آیا, میں نے اس کو ٹانگ ماری, وہ جاگے گرا. اب وہ جو بلال بھائی تھے نا, انہوں نے مجھے کہا کہ جواد جی تم نے کیا کیا یار, ان کے پاس گنز ہیں. میں نے کہا ان کی ایسی کی تیزی بھاڑ میں جائیں یہ. اب وہ ہوا یہ کہ جب وہ لوگ, میں بلال بھائی نے کہا باہر آ جاؤ, آپ چھوڑ دو میں گا لیتا ہوں. میں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا. لیکن میں نے دیکھا کہ ادھر نا ہلچل کو شروع ہو گئی, اور لوگ بھی آنا شروع ہو گئے. مجھے لگا جیسے ان کے لوگ کوئی آ رہے ہیں اور بھی. تو میں نے سوچا کہ میں نکل جاتا ہوں واقعی. تو میں اکیلا تھا, میں نکلنے لگا تو باہر اس کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی اس بندے کی, وہ گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے مجھے دیکھ لیا, اس کے بلال بھائی نے بھی اس کو دیکھ لیا. بلال بھائی نے کہا کہ یہ نا مسئلہ ہو جائے گا. انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا, کہتے ہیں میرے ساتھ آ جا. میں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا چلو میرے ساتھ ذرا. میں گاڑی کے پاس گیا, بلال بھائی نے اس کو کہا کہ یار یہ آپ کے لوگ یہ کر رہے تھے. اب بلال بھائی کو تو معصوم آدمی پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے. میں نے ان کو کہا بھی کہ نہ لے کے جائیں مجھے وہاں, تو وہی مجھے ہاتھ پکڑ کے لے گئے. بلال بھائی کا پتہ نا وہ مچھوں والے سارے گدے بچوں کڑی کے ہو جچ دی جو انہوں نے گایا تھا. تو مجھے اس نے وہ اسٹیئرنگ میں بیٹھا ہوا تھا, اس نے بلال بھائی نے کہا کہ دیکھیں یہ تو ہو جاتا ہے یہ وہ. اس نے نا ایسے کر کے دیکھا بلال بھائی کی طرف. میں کہتا آپ آئے نا آپ سے بات کرنی. میں جیسے آتا ہے زور سے مجھے تھپڑ مارا منہ پہ. تو میں نے نا اس کو پکڑ لیا ادھر سے, اور میں اس کو شیشے میں سے باہر نکالنے کی کوشش کی. تو اس کے گارڈ آ گئے, وہ اتر آئے سارے, 4-5 تھے, اور وہ اس کے علاوہ بھی اور لوگ بھی آئے ہوئے تھے اس کے. انہوں نے مجھے پکڑ لیا, میرے پہ گنز تان لی. اب میں کیا کرتا؟ تو میں نے بلال بھائی نے مجھے گھسیٹا کھینچا, وہ پتہ نہیں کیا بولتا رہا, انہوں سمجھا دے یہ وہ گنڈا باندھا ہے یہ. میں چلا گیا مزان, چونکہ ہم پراٹھے کھاتے ہوتے تھے, شاید آپ کو ملا کرتے تھے سب. تو وہاں پہ ہم چلے گئے, بہت میلہ لگتا میں نا اس زمانے میں پراٹھے والی دکان اس طرف ہوتی تھی, جی جی فیروز پور لیفٹ سائڈ پہ. تو سارے یونیورسٹیز کے, پنجاب یونیورسٹی کے بھی, یو ٹی کے بھی بہت سارے, بہت لوگ آتے تھے وہاں. تو ہم تو شوز کے بعد جاتے بھی تھے نا, کیونکہ ہمارا ٹیمپل روڈ پہ ہمارا آفس تھا نا مزنگ چونگی میں. تو میں نے وہاں پہ جا کے نا میں نے کہا کہ آنکھوں میں میرے آنسو آ گئے ہوئے تھے, کیونکہ تھپڑ پڑا ہوا تھا اور میں کچھ کر بھی نہیں سکا تھا. تو بلال بھائی نے کہا یار چل چھوڑ, خدا پہ چھوڑ دے. میں نے کہا نہیں خدا پہ نہیں چھوڑنا, اس کو پکڑنا ہے میں نے. اس کے بعد دن گزرتے گئے. میرا خیال ہے کہ 5-6 مہینے کے بعد نا وہ آدمی, کسی نے اس کو جھگڑے میں فائرنگ کر کے مار دیا. ہی واز کلڈ. تو بلال بھائی نے مجھے کہا وہ تجھے پتا ہے وہ تم نے جس کو کہنا تھا وہ اس کو مار دیا کسی نے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا میں نے اس کو مارنا تو نہیں تھا, لیکن اس کو میں نے مارنا ضرور تھا. تو میں اسی طرح کا ہوں. تو اب ایشو یہ ہے کہ میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا, کسی کو گالی نہیں نکالتا, سنتا بھی نہیں ہوں. اور اگر میرا بس میں ہو تو میں چھوڑتا نہیں ہوں کسی کو. اگر وہ میرے ساتھ یہ کچھ کرے یا میرے خاندان کو گالی نکالے یا میرے ماں باپ کو نکالے,